السلام علیکم جی بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، آج جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا نیکسٹ جو چیپٹر ہے یا نیکسٹ فیز ہے مارکیٹنگ مینجمنٹ کا، وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ مارکیٹس سیگمنٹس اینڈ ٹارگیٹس، یعنی کہ مارکیٹس سیگمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان میں سے کسی پرٹیکولر سیگمنٹس کو ٹارگیٹ کرنا، یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اوکے، سیگمنٹیشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا وہ کانٹیکس آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کی جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ طرح کے کسٹمرز آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہر رنگ کا کسٹمر ہوتا ہے، ہر رنگ سے مراد ہر فیچر والا، ہر لائکنگ ڈس لائکنگ والا، ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں آپ کے ڈفرینٹ کسٹمرز کی۔ تو جب ایک جگہ پہ ایک مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں تو آپ کی جو مارکیٹر کے لیے یعنی بزنس مین کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کی نیڈس کو کسی ایک سنگل پروڈکٹ سے یا ایک گروپ آف پروڈکٹ سے ان کو آپ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ سرو کر سکو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں، اب کپڑے پہننے کے لیے اگر ہم کلودنگ انڈسٹری کی بات کریں تو وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ اگر ہم جینڈر کی بات کریں تو وہاں پہ میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، وہاں پہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یعنی کہ اگر ان کے اندر پھر فردر جو ہے امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں۔ اب ان کی یہ جو میں نے کچھ کریکٹرسٹکس بتائیں، ان کو آگے جا کے ڈیٹیل سے بھی میں بھی ڈسکس کروں گا کہ ان سب کی بیس پہ ان سب کی ضروریات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان سب کی پسند ناپسند ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو ایک ہی چھڑی سے نہیں آنک سکتے، آپ سب لوگوں کو سیم طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، آپ کو سب لوگوں کے لیے الگ الگ آپ کو جو ہے نا وہ پروڈکٹس یا تو ڈیفائن کرنے پڑیں گے، یا جتنے بھی کسٹمرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان میں سے وہ لوگ جو آپ کے کمپنی کے گولز اور آبجیکٹیوز کے مطابق پورے اترتے ہیں، آپ لوگ ان کسٹمرز کو جو ہے وہ سرو کریں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں جی مارکیٹ سیگمنٹ کنسسٹ آف گروپ آف کسٹمرز who share a similar set of needs and wants۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کپڑوں والی اگزامپل کے اندر کہ میلز بھی ہیں مثال کے طور پہ، فیمیل بھی ہیں۔ اب میل والے کپڑے میل ہی پہنیں گے، فیمیل جو ہیں وہ فیمیلز والے کپڑے پہنیں گے۔ اب میں میل والے کپڑے پہنانے میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں تو میں فیمیلز کو سرو نہیں کر سکتا میں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا۔ ڈیوائڈ کس طرح کرنا ہے، ٹوٹل مارکیٹ کو ڈیوائڈ کروں گا میں ڈفرینٹ گروپس میں، اور جو دو یا دو سے زیادہ گروپس ہیں وہ ایک دوسرے سے تو ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن ود ان گروپ کے اندر جتنے بھی اس کے ممبرز ہیں، یعنی جتنے بھی کسٹمرز اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی آپس میں جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی آپس میں وہ شیئرڈ، سملر اور کامن ہوں گی ان کی وہ والی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے کپڑوں والی اگزامپل لی کہ جی میں کپڑے سیل کروں گا، کن کو سیل کروں گا، میں میلز کو سیل کروں گا۔ اب میلز کی جو ٹینڈنسی ہے، جو کپڑے پہننے کا جو اپروچ ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے آپس میں، کوئی تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے لیکن آپس میں اوورال جنرلی ان کی ملتی جلتی ہوتی ہے ان کی۔ اب میں نے کیا کیا ہے کہ پوری مارکیٹ میں 100 کسٹمر تھا، 60 فیمیل تھی، 40 میل تھے۔ اب میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جینڈر کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو حصے ہیں اس کے، جو دو گروپس میں نے بنائے، اس کو ہم لوگ سیگمنٹ کہتے ہیں۔ سیگمنٹ بولتے ہیں عام، ویسے بھی اس کا سیگمنٹ کا لفظی مطلب بھی حصہ ہی ہے۔ تو مارکیٹ کے مختلف ہم لوگ حصے کر لیتے ہیں بیسڈ آن سرٹن کریکٹرسٹکس آف کسٹمرز، یا سم کریکٹرسٹکس ریلیٹڈ ٹو کسٹمرز۔ تو اس جو گروپس کو ہم لوگ سیگمنٹ کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیگمنٹیشن، یعنی سیگمنٹیشن کرنا، مارکیٹ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی مارکیٹر کے لیے کہ وہ مارکیٹ کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرے۔ کیوں ڈیوائڈ کرے؟ تاکہ وہ فوکس ہو کے کسی ایک یا ایک سے زیادہ پرٹیکولر گروپ کو سرو کر سکے۔ اچھا، لیکن ایک بات مد نظر رکھنے والی کہ اگر آپ ہر طرح کے کسٹمرز کو ڈیل کر سکتے ہیں یا ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے جو کہ سب کسٹمرز کے لیے سیم پروڈکٹ آپ کی بن رہی ہے، تو پھر آپ کو سیگمنٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سیگمنٹیشن نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر کسٹمرز کی ڈیمانڈ، کسٹمر کی نیڈز اگر ویری کرتی ہے
دین آپ کو جو ہے نا سیگمنٹیشن کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سیگمنٹیشن ہم کن بنیادوں پہ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیگمنٹیشن ویریبلس یا سیگمنٹیشن بیسز، کہ ہم نے مارکیٹ کو ڈویژن کی بات کی کہ مارکیٹ کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرنا، تو ایسے کون کون سے ہمارے پاس فیکٹرز ہیں، ایسے کون کون سے جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں جس کی بیس پہ مارکیٹ کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، ڈفرینٹ گروپس میں، ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیگمنٹیشن ویریبل، یا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیگمنٹیشن بیسز ہم لوگ بولتے ہیں۔ دو بیسک طرح کی یہاں پہ بتائی گئی ہیں، لیکن ویسے تو یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، لیکن ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف اس کی موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ویسے تو بہت ڈیٹیلڈ ہے یہ سیگمنٹیشن۔ اچھا، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہیں اور بیہیویئرل کنسیڈریشنس ہیں۔ ڈسکرپٹیو کریکٹرسٹکس میں آپ کے جیوگرافک جو سیگمنٹیشن کے کچھ ویریبلز آ جاتے ہیں، کچھ ڈیموگرافک کیٹیگری کے ویریبل آ جاتے ہیں، کچھ آپ کی سائیکالوجی کے ریلیونٹ کچھ ویریبلز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز ایسی ہے کہ جو کہ اوور آل آپ کے کسٹمرز کے بیہیویئر کے اوپر جو ہے نا امپیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لائک کچھ لوگوں کے لیے نزدیک پرائس میٹر کرتی ہے زیادہ، کچھ کے لیے کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ یہ جو ہے آپ کی باقی جو سیگمنٹیشن کی بیسز ہیں، جو میں بھی ون بائی ون ساری ایکسپلین کروں گا، ان کے اوپر جا کے امپیکٹ کر دیتی ہے۔ یعنی کہ میلز کو پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے حساب سے، لیکن ان کی جو پریفرنس کے اوپر، لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر، ان کی کوالٹی اورینٹیشن یا پرائس اورینٹیشن، وہ بھی اس کے اوپر ماڈریٹنگ رول پلے کر دیتی ہے اس کے اوپر۔ ڈسکرپٹیو کریکٹرسٹکس کی اگر ہم بات کریں، ڈسکرپٹیو سے مراد ہوتا ہے کہ ڈسکرائب کرنا، ایکسپلینیٹری جو ہماری جو سیگمنٹیشن کی بیسز ہیں، ان میں سے پہلی ہے جیوگرافک سیگمنٹیشن۔ جیوگرافک سیگمنٹیشن جیسے کہ یہ آپ کو سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم ہے کہ ایسی گروپ بندی جو کہ جغرافیائی حدود کے حوالے سے ہو۔ جیسے میں بھی آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ جو آپ کے ناردرن ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑی علاقوں میں سے مراد ہے کہ جی آپ کے جو نارتھ میں رہنے والے میں جو پہاڑ ہیں، جو جہاں پہ موسم عام طور پہ سرد ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے جو باقی علاقے ہیں، جو میدانی علاقے ہیں، وہاں پہ موسم زیادہ سرد ہوتا ہے۔ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ضروریات اور ہیں، ابھی میں کپڑوں کی ایگزامپل لے رہا تھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سال میں زیادہ ٹائم گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اور جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ سال میں کم ٹائم میں ہمیں گرم کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کیونکہ ہمیں زیادہ تر ہم لوگ یہاں پہ گرمیوں کا موسم رہتا ہے، تو ہم لوگ زیادہ یہاں پہ گرمیوں والے کپڑے یوز کرتے ہیں، لیکن جو ناردرن ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر آپ کی جو ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کپڑے کے جو پہننے کی جو ضروریات ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ ہیں۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ ریجن کی بیس پہ بھی آپ لوگ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ ریجن سے مراد آپ نے اب بینکس ہیں، ٹھیک ہے، اب بینکس جو ہیں وہ انہوں نے زونز بنائے ہوتے ہیں، سیالکوٹ زون ہے، لاہور زون ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کا اسلام آباد زون ہے، ڈفرینٹ زونز بنائے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ریجنز کی بیس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے آپ کا موسم کا اور جغرافیہ کا آپس میں بہت جو ہے نا وہ کنیکشن ہے، آپ لوگ موسمی بیس پہ، ویدر کی کنڈیشن کی بیس پہ بھی آپ کی جو سیگمنٹیشن ہے وہ جیوگرافک سیگمنٹیشن میں آئے گی، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جیسے ابھی میں نے ناردرن ایریاز کی بات کی، آپ کا لینڈسکیپ کا جو کلچر ہے، لینڈسکیپ کا کلچر لینڈسکیپ کی جو ڈائمینشنز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی جغرافی کے حساب سے ویری کرتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ پہاڑی علاقے ایسے ہوں وہ اتنے ٹھنڈے تو نہ ہوں، ان کا موسم جو ہے سال میں عام طور پہ ویسا ہی رہتا ہو جیسے میدانی علاقے میں، مثال کے طور پہ، لیکن پھر بھی ضرورتوں میں ڈفرینٹ ہے۔ وہاں پہ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں جن کے گھر پہاڑوں میں ہیں، ان کو کافی ہائکنگ کر کے اپنے جو ہے نا گھروں میں جانا پڑتا ہے ان کو۔ اب وہاں پہ جو عام جنرلی وہ باہر نکلنے کے لیے ہم تو سمپلی جو ہے نا وہ کیجول سی چپل پہن کے ہم لوگ اگر کسی کام گھر سے باہر نکلیں ہم تو جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، لیکن جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، وہ شوز جو آپ کے ہو جاتے ہیں، جاگنگ شوز ہو گئے یا اس ٹائپ کے جو شوز ہیں، وہ شوز جو ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ شوز ان کو پہاڑوں پہ چڑھنے میں ان کو آسانی پرووائڈ کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جیوگرافک سیگمنٹیشن آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزے کا کیا صورتحال ہے، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے جو ہے نا درخت وغیرہ، جنگلات وغیرہ کافی زیادہ ہوتے ہیں،
کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے جو جنگلات ہیں یا جو درختوں کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہے. جیسے صحرائی علاقہ ہے، صحرائی علاقے میں جو ہے نا وہ سبزہ کم ہوتا ہے، وہاں پہ درخت کم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جب صحرائی علاقے کے اندر لوگوں کی ضروریات میں ان کو ایسی چیزیں جو کہ ان کو ٹھنڈک پہنچائیں، وہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن جن علاقوں میں جنگلات زیادہ ہیں یا جن علاقوں میں موسم جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ہر ٹائم جو ہے ٹھنڈک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا جو یہ جو آپ کا ایکو سسٹم ہے، وہ ایکو سسٹم بھی انسان کی ضرورتوں کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. اوکے، اس کے بعد ڈیموگرافک سیگمنٹیشن آ جاتے ہیں. ڈیموگرافک سیگمنٹیشن سے مراد آپ کی ایج کیا ہے، آپ عمر کے کس حصے میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ایج ہونا اور ایج لائف سائیکل، بیسیکلی ایج جیسے کہ کسی کی 34 سال عمر ہے، کسی کی 42 سال عمر ہے، کسی کی جو ہے نا 15 سال عمر ہے وغیرہ. لیکن ایج لائف سائیکل سے مراد کیجیے آپ لڑکپن میں ہیں، بچپن میں ہیں، آپ ارلی یوتھ میں ہیں، یعنی کہ نئی نئی جوانی آ رہی ہے، یا آپ لوگ پراپر آپ جوان ہو گئے ہیں، اب آپ لوگ جوانی سے اگلی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، یا میچورٹی کے بعد آپ لوگ پھر گھر کے اندر سربراہ کی حیثیت میں آگے ہیں. یا ابھی ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جی آپ کا جو ایج کا لائف سائیکل ہے وہ بیسیکلی آپ کس اسٹیج میں ہے، اس حساب سے بھی ضرورتیں جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں. اگر کوئی لڑکپن میں ہے، کوئی بچپن میں ہوتا ہے، تو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ جی میں نے بس کچھ چٹپٹی چیزیں کھانی ہیں، گھر والوں سے پیسے لے کے پاکٹ منی سیو کر کے، تب آپ کی ضرورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. لیکن آپ جب جوانی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ دوست اپنی جو بائنگ ہے چیزوں کی، جو استعمال ہے چیزوں کا، وہ آپ اپنے دوستوں کو مد نظر رکھ کے بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو دوستوں کی سوشل ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو. جیسے سب دوستوں نے جو اینڈرائڈ فون رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے پرانا فون رکھا ہوا ہے، تو ایک صاحب کہیں گے یار ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ گروپ ہمارے بنے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کنیکٹ رہا کرو. تو پھر آپ کو ایسا فون چاہیے ہوگا جس کے اندر واٹس ایپ آپ لوگ یوز کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوا کہ آپ نے، کیونکہ آپ اس اسٹیج میں چلے گئے جہاں پہ آپ کا دوستوں کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر. بڑھاپے جب آپ چلے جاتے ہیں، پیرنٹس ہوڈ میں چلے جاتے ہیں، تو پیرنٹس ہوڈ میں جا کے آپ کی جو ضرورتیں چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا فوکس اپنے آپ سے ہٹ کے اپنے بچوں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کا فوکس. پھر آپ بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح لائف سٹیج میں ایک دوسرے یہ بھی آ جاتے ہیں کہ ابھی آپ کنوارے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ میرڈ ہیں اور ابھی بچے نہیں ہیں، میرڈ ہیں اور ابھی ایک دو بچے ہیں، اور اسکول گوئنگ ہے یا بچے، یا ابھی نہیں پڑھے، اس کے بعد یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا ابھی نہیں پڑھے، اس کے بعد بچوں کی شادی ہو گئی ہے، اور بچوں آپ کے ابھی آپ گرینڈ پیرنٹ نہیں بنے. اور جب آپ گرینڈ پیرنٹ بن جاتے ہیں، ابھی ان سب سٹیجز کے اندر آپ کی جو نا چیزیں ویری کرتی ہیں. اور سم ٹائم اسی چیز کو اگر کنٹینیو کریں کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو، اگر کوئی ڈائیورسی ہیں تو آپ کی ضروریات اور ہوتی ہیں. میرڈ ہیں، میرڈ تھے لیکن ڈائیورس نہیں ہوا، کسی ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی، ہسبینڈ کی یا وائف کی، ٹھیک ہے، تب آپ کی ضرورتیں جو ہے نا وہ ڈفر کر جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس میں آ جاتی ہیں فیملی لائف، سوری لائف سٹیجز میں، کہ آپ کی اوور آل جو لائف سٹیجز آپ کی کیسے ہیں. جیسے اگر کوئی، میں نے پیرنٹس ہوڈ کی ایگزامپل تو میں نے دے دی کہ اسکول میں بچوں کا اسکول سلیکٹ کرنا ہے، کون سا اسکول سلیکٹ کریں گے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ اگر تو کوئی ایسا ہے کہ جو اسی کی ڈائیورس ہو گیا تو بچے اس کے پاس ہیں، اس کو بچوں کی ارننگ کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے، اور بچوں کی پرورش کی بھی کوشش کرنی ہے، بچوں کی ڈومیسٹک ضروریات بھی پوری کرنی ہے، بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو سم ٹائم بیبی سٹنگ، یعنی کہ جو آیا جسے ہم لوگ بولتے ہیں، بچوں کے لیے آیا آپ کو سم ٹائم ارینج کرنی پڑ جاتی ہے آپ کو، کہ جی آیا ہو جو بچوں کی فیڈنگ کا، بچوں کو جو ہے نا وہ ان کے کھانے پکانے کا سارے معاملات کو وہ بہتر طریقے سے ارینج کر سکے. جینڈر کا میں نے بتا دیا. جینڈر تو بہت سب سے جو کامن ہے ہمارے پاس، وہ جینڈر بیس سیگمنٹیشن ہے. اس میں میلز ہیں، فیمیلز ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ میلز کی ضروریات اور ہوتی ہیں، فیمیلز کی ضروریات اور ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا انکم لیول ہے کہ ہم لوگ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. ہماری لو انکم ہے، مڈل لیول انکم ہے، یا ہم جو نا ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اب ایک یہ بھی نیچرل فنامنا ہے کہ جتنی ہماری انکم انکریز ہوتی جاتی ہے اتنی ہم لوگ ضرورتیں بھی ہماری انکریز ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو 12,000 میں پوری اچھا خاصا گزارا کر لیتی ہیں پر منتھ میں. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کو 3 لاکھ میں بھی پوری نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. یہ آپ کی انکم بھی اس میں میٹر کرتی ہے. اور جو ہی جتنی آپ کی انکم اچھی ہوتی جاتی ہے اتنے جو ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ، ہمارا لائف سٹائل بہتر سے بہتر ہوتا جائے.
یہ ایک نیچرل فنامنا ہے. ٹھیک ہے. جنریشن جنریشن سے مراد اگر ہم بات کریں، اب موبائل فون یوز کرنا ہے تو ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ہے وہ اینڈرائڈ فون کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ سمپل فون یوز کریں گے جو عام پہلے فون ہوا کرتے تھے صرف کمیونیکیشن پرپز کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو جی ہم لوگ کہیں گے جی ہم نے تو وہی ہر بندے سے فوراً رابطہ رکھنا ہے، ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، ہم نے انسٹاگرام یوز کرنا ہے، ہم نے اسٹوریز اپڈیٹ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا وہ چیزیں ویری کرتی ہیں. جیسے جو جنریشن آج کل جو یوتھ ہے، یوتھ میں جو ہے نا وہ گیمنگ جو ہے اس کا بہت جو ہے وہ ہے عمل دخل ہے. پب جی ہے، اس کے علاوہ وہ فورٹ نائٹ ہے، اس طرح کی اور گیمز ہیں. ان کا جو ہے نا یہ جنریشن جو گیپ ہے، یہ بھی آپ کے اوپر بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آکوپیشن ہے کہ ہمارا آکوپیشن کیا ہے. آئدر کہ ہم جو ہے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں کپڑوں کی گندگی کا جو ہے وہ میٹر زیادہ ہے، یا کوئی آفس ورک کرتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی فیلڈ کا کام کرتے ہیں، یا ہم لوگ کوئی لوہے کا کام کرتے ہیں، یا ہم لوگ آفس میں بیٹھ کے چیئرز پہ کام کرتے ہیں. ہمارا آکوپیشن کیا ہے وہ بھی ہماری ضرورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک بندہ ایسا جس نے لوہے کی بھٹی پہ کام کرنا ہے تو وہ جو ہے نا کوئی اس کو اتنے کوئی نئے نیٹ اینڈ کلین کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ جو بینک میں کام کر رہا ہے، اس کو زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ ڈریسنگس کی اس کو ضرورت ہے. ایجوکیشن کا بھی اوپر ذکر ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. اب جو بندے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی ضروریات اور ہوتی ہیں، جیسے ان کو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو بلاگس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو. اب جو بندے کم پڑھے لکھے ہیں ان کو جو ہے نا ان چیزوں کی زیادہ وہ اپنی حاجت محسوس نہیں کرتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے. ان کی جو ہے وہ جو نیڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ کس ریس سے بلانگ کرتے ہیں، کس نسل سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے اگر ہم امریکہ کے اندر بات کریں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر بھی کچھ لوگ گورے ہیں اور کالے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو نیگروز ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو پاکستانی وہ براؤن پیپل، پاکستانی، انڈین اور جو بنگلہ دیش ہیں، یہ براؤن پیپل کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کس ریس سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی پھر آپ سے ایکسپیکٹیشن بھی فارمولیٹ کی جاتی ہیں. آپ کس نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں. آپ پاکستانی ہیں، آپ انڈین ہیں، آپ جو ہے وہ اسرائیلی ہیں، آپ کس نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی اس بیس پہ بھی آپ لوگ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. جیسے جی میں چیزیں بنا رہا ہوں تو میں صرف بنگالیوں کے لیے بنا رہا ہوں، یا میں چیزیں بنا رہا ہوں تو میں صرف جو ہے نا انڈینس کے لیے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا چیزیں بنا رہا ہوں تو انڈینس کے لیے اور طرح کی ہیں تو بنگالیوں کے لیے اور طرح کی ہیں. اس کے علاوہ کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. سوشل کلاس میں جو ہے نا آپ کی، جیسے میں نے انکم کی بات کی، اس کے علاوہ اپر کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. ریس اینڈ کلچر کا آگے ذکر کیا ہوا کہ آپ کی جو کس قسم آپ کی جو کلچرل امپلیکیشن ہے، یہ ہم لوگ آگے جا کے اگر انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا چیپٹر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ جو اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کلچر کا بھی امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اب اس کے ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ہمارے کلچر کے اوپر، خاص طور پہ جو برصغیر ہے، برصغیر میں کلچر کے اوپر ہمارے مذہب کا بہت زیادہ ایک چھاپ ہوتی ہے. اب میکڈونلڈ جو ہے، میکڈونلڈ کا جو بیف کا برگر ہے وہ بہت فیمس ہے. میکڈونلڈ کا بیف کا برگر بہت فیمس ہے. پاکستان میں وہ سیل کرتا ہے، وہ بنگلہ دیش میں سیل کرتا ہے، وہ ویسٹرن کنٹریز میں سیل کرتا ہے. لیکن میکڈونلڈ جو ہے بیف کے برگر جو ہے وہ اتنی آسانی سے، یا وہ ٹوٹلی انڈیا کے اندر سیل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انڈین جو میجر پاپولیشن ہے ان کے لیے بیف جو ہے، جو گائے ہے، گائے کا گوشت، ان کے لیے گائے بہت مقدس جانور ہے ان کے لیے. تو گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے، ان کے نزدیک بہت غلط چیز ہے. تو وہاں پہ اس جو کلچرل امپلیکیشن ہے، اس چیز کو میکڈونلڈ نے بھی سمجھا اور وہاں پہ اپنے جو برگرز ہیں، بیف کے جو برگرز ہیں، وہ وہاں پہ سیل نہیں کرتے. سائیکوگرافک سیگمنٹیشن ہے. سائیکوگرافک از دا سائنس آف یوزنگ سائیکالوجی اینڈ ڈیموگرافکس. اب یہ سائیکالوجی اور ڈیموگرافکس کو مکس کر کے آپ کی جو سیگمنٹیشن ہے اس کو ہم لوگ سائیکوگرافی کہتے ہیں. اس میں آپ کی سائیکالوجی کا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے اندر، کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں. ویسے تو ڈفرینٹ قسم کی اس میں آ جاتی ہیں، انٹرسٹ ہیں، ہابیز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پریفرنس ہے. اب کچھ کسی کو اگر انٹرسٹ ہے بکس پڑھنے کا تو وہ زیادہ لٹریچر کے متعلق پروڈکٹس خریدے گا، یعنی بک مارکس خریدے گا. یعنی جسے ہم وہ کتابوں کے اندر نشانی رکھتے ہیں نا، اس کو بک مارک بولتے ہیں انگلش میں. ہم لوگ بک مارکس خریدیں گے، ہم لوگ جو ہے نئی نئی بکس خریدیں گے، ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ قسم کی سبسکرپشن لیں گے.
ऑन द अदर हैंड किसी को अगर मूवीज में शौक है तो वो जो है ना नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेगा मूवीज देखने के लिए, वो है आपकी जो अमेजोन टीवी की सब्सक्रिप्शन लेगा, एप्पल टीवी की सब्सक्रिप्शन लेगा, उन पे स्पेंड करेगा। वो घर के अंदर एक हो सकता है मिनी थिएटर बना ले, एक बड़ी स्क्रीन जो है एलईडीज, वो चीज़ें खरीदे क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ों में है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स, VALS, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल एक फ्रेमवर्क है, इसको मैं अभी नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपके कंज्यूमर आर इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द थ्री प्राइमरी मोटिवेशनल्स, आइडियल्स, अचीवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तीन बेसिक जो है हमारे कस्टमर जो है, इनसे कस्टमर के लिए मोटिवेशन होता है कि उन्होंने किस चीज़ को खरीदना है और किस चीज़ को नहीं खरीदना, यानी किस चीज़ को यूज़ करना है या किस चीज़ को यूज़ नहीं करना। अच्छा, द प्राइमरली मोटिवेटेड बाय आइडियल्स आर गाइडेड बाय नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स। वो लोग जिनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन डिफरेंट आइडियल्स होते हैं, डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट उन्होंने चीज़ों डिफरेंट फैक्टर्स को, उन्होंने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को जिन्होंने आइडियल्स बनाया होता है, उनके लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो उनका इल्म और असूल, नॉलेज एंड प्रिंसिपल होते हैं। Those motivated by achievement look for product and service that demonstrate success to their peers. वो लोग जो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, जिनके नज़दीक, जिनके लिए जो जिनका काम करने को दिल तभी करता है जिनको लगे कि यार हम इस काम के करने के बदले हम कोई बड़ी चीज़ अचीव कर लेंगे, तो वो उनकी जो कोशिश होती है कि हमें देखें कि यार ये फलां बंदा बहुत कामयाब है, लोगों को पता लगना चाहिए कि फलां बंदा बहुत कामयाब है, इसने कोई खास चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें अचीव की है। Consumers whose motivation is self-expression, desire social और physical activity variety। ठीक है, अब वो लोग जो सेल्फ अपने आप को एक्सप्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, जो एक्सप्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, वो सोशल और फिजिकली एक्टिव नजर आना चाहते हैं। लोगों को पता हो कि यार सोशली ये बंदा देखो कुछ ना कुछ एंगेज, किसी ना किसी काम के अंदर एंगेज है। जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट लोग जो है एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों की वैसे हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे सोशली एक्टिव, सोशल एक्टिविस्ट भी हम लोग उनको बोलते हैं। उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो उनका सेल्फ एक्सप्रेशन भी होता है उनका वो। ये जो है आपके पास जो है एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। इसमें देखें आपके पास प्राइमरी मोटिवेशन तीन, जैसे मैंने बताया, आइडियल्स हैं, अचीवमेंट है और सेल्फ एक्सप्रेशन है। किसी के लिए आइडियल्स, रोल मॉडल जो हैं, वो उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। किसी के लिए कि यार मुझे ये फील हो कि मैंने कुछ चीज़ अचीव की है, ठीक है, उनके लिए दूसरी कैटेगरी वो है। तीसरी वो कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी राय को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये तीन बेसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अब इन तीन सोर्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके फिर आगे दो फर्दर जो है ना इसकी वो कैटेगरीज हैं, या फर्दर दो इसकी वेरिएबल्स हैं जो इस चीज़ को मेजर करते हैं। एक वो लोग हैं जो हाई रिसोर्सेज और हाई इनोवेशन की अप्रोच रखते हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज का भी इशू नहीं है और वो इनोवेशन ओरिएंटेड है। वो लोग जो रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, टाइम रिसोर्सेज का और फिजिकल रिसोर्सेज का उनका वो भी इशू नहीं है, उनको दे हैव हाई रिसोर्सेज और वो इनोवेटिव नेचर के लोग हैं। दूसरे एंड पे वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी कम है और इनोवेटिव की टेंडेंसी, वो इतने इनोवेटिव भी नहीं है। ठीक है, उनकी कोई पर्सनल रीजन हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इतने इनोवेटिव नहीं है। अच्छा, अब देखें ऐसे ऐसे जो लोग, ऐसे कस्टमर्स जो कि उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन आइडियल्स हैं, ऐसे लोग जिनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन आइडियल्स हैं और वो हाई रिसोर्सेज रखते हैं और हाई इनोवेशन है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं थिंकर्स। कि जिनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ जो मोटिवेशन है वो आइडियल्स है, नॉलेज है, उनके प्रिंसिपल हैं और वो इनोवेटिव ओरिएंटेड भी हैं, हाई इनोवेटिव हैं हाईली, और इसके अलावा हाईली रिसोर्सेज भी उनके पास हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ कस्टमर को थिंकर्स कहते हैं। और ऐसे लोग जिनके पास आइडियल्स, उनके सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो इनोवेटिव कम है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं बिलीवर्स, कि दे बिलीव इन समथिंग। ठीक है, वो जो है ना अपनी जिस थिंकर्स हैं, थिंकर्स
خود سے بھی سوچنا، اپنی سوچ کے اندر خود سے بھی اپنا نالج بھی بہت ایڈ کرتے ہیں. لیکن بلیورز جو ہیں کیونکہ وہ اتنے انوویٹو نہیں ہے، تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج ہے وہ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک گروپ. دوسرا گروپ ہے اس کے بعد اچیومنٹ اورینٹیڈ جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہائی ریسورسز رکھتے ہیں اور ہائی انوویشنز ہیں. تو جو ایسے اچیومنٹ اورینٹیڈ لوگ ان کو اچیورس کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو اچیومنٹ کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے اور اتنے انوویٹونیس بھی ان کے اندر نہیں ہے، ایسے جو کسٹمرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں، ان کو ایسے گروپ کو ہم لوگ اسٹرائیورس کہتے ہیں. یہ اسٹرائیور بولتے ہیں کوشش کرنے والا. سیلف ایکسپریشن والے جو لوگ سیلف ایکسپریشن والے لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے سامنے، فیملی کے سامنے، دوستوں کے سامنے، کولیگس کے سامنے، اور وہ ہائی اورینٹیڈ ریسورسز اورینٹیڈ ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکسپیرینسرز، کہ نئی نئی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایونٹس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایسے جن کے لیے پرائمری سورس آف موٹیویشن تو سیلف ایکسپریشن ہے، لیکن وہ اتنے جو ہے وہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں رکھتے وہ، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ میکرز ہیں. اچھا، اب یہ تو 6 کیٹیگریز بیسیکلی یہ والی تھیں. اب 2 کیٹیگریز وہ ہیں جو ایکسٹریمز پہ ہیں. ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہائی ریسورسز اور بہت زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ انوویٹرز کہتے ہیں. اور آپ لوگ نیچے والی سائڈ پہ آ جائیں، جن کے ایسے لوگ جن کے پاس بہت کم ریسورسز ہیں اور بہت کم انوویٹو اورینٹیڈ ہیں، اور ان کے لیے پرائمری سورس آف موٹیویشن بھی ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں صرف سروائیو کرنا ہے، بس گزارا ہوتا جائے. ایسے لوگوں کو سروائیورس کہتے ہیں. بیہیویئر سیگمنٹیشن ہے. اب اس میں ہے کہ جی مارکیٹرز ڈیوائڈ بائرز انٹو گروپس آن دا بیسس آف دیئر نالج ایٹیٹیوڈ ٹورڈ یوز آف رسپانس آف دا پروڈکٹ. کہ جی آپ اس مارکیٹرز جو ہیں مارکیٹ کو اس بیس پہ بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کسٹمر آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے، کتنا نالج رکھتا ہے، کتنا کیا سوچتا ہے آپ کے برانڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس نے آپ کی پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد رسپونڈ کیسے کرے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے کچھ لوگ ہیں جو بالکل بھی پروڈکٹ سے اویئر نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ اویئر ہیں، کچھ ایسے جو بہت زیادہ اویئر ہیں. اس بیس پہ بھی سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے. ہم اپنی پروموشن کی اسٹریٹجیز اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جو میرے برانڈ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، ان کو میں اور طریقے سے ڈیل کروں گا. کرنا چاہیے جو میرے برانڈ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، ان کو مجھے کنونس کرنا چاہیے کہ میں اچھا برانڈ ہوں. ان کے لیے مجھے اور طرح کی پروموشن کرنی پڑے گی اور طرح کی پروڈکٹس بنانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری پروڈکٹس کو ایکچولی کنزیوم کرنا ہے. جیسے میں نے جو گاڑی جو سیل کرتا ہوں، کوئی ایک بندہ گاڑی میری پرچیز کر رہا ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پرچیز کر رہا ہے، دیکھو جی میں نے گاڑی لی ہے. دوسرا بندہ ایسا جو گاڑی اس لیے پرچیز کرتا ہے جس نے گاڑی کو ایکچولی یوز کرنا ہے، جو فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہے. دونوں کا یوز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. نیڈز اینڈ ڈفرنٹ، ناٹ ایوری ون ہو بائز اے پروڈکٹ ہیز دا سیم نیڈ اور وانٹ. یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر 2 لوگ سیم پروڈکٹ خرید رہے ہیں تو لازمی نہیں دونوں کی ضرورت سیم ہو. دونوں کی جو ضرورت ہے وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک بندہ اینٹیں خرید رہا ہے، اس نے اینٹوں سے ایک عمارت کھڑی کرنی ہے، دیوار بنانی ہے. دوسرا بندہ اینٹیں خرید رہا ہے، اس نے اینٹوں کو توڑ کے کسی ایک گھر کی بیس بنانی ہے، یا اس نے روڈ کی جو بیس بنانی ہے روڈ کی بیس میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیسیژن رولز، پیپل پلے 5 رول ان بائنگ ڈیسیژنز: انیشیٹر، انفلوئنسر، ڈیسائیڈر، بائر اینڈ یوزر. یہ وہی چیزیں جو ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی نا بزنس بائنگ سینٹر کے اندر، یہ وہ چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں کہ جی آپ کے بیسیکلی آپ کا ڈیسیژن کا رول کیا ہے. آپ کچھ چیز ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ چیز خریدنے والے ہیں، چیز استعمال کرنے والے ہیں، یا آپ اس ضرورت کو انیشیٹ کرنے والے ہیں، یا اس ضرورت پہ اثر انداز ہونے والے ہیں. اس بیس پہ بھی اب جو اگر تو کوئی انیشیٹر ہے اس کو مارکیٹر اور طریقے سے کیپچر کرے گا، ڈیسائیڈر کو اور طریقے سے کیپچر کرے گا، بائر کو اور طریقے سے کنونس کرے گا، وغیرہ وغیرہ.